صلی اللہ علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک بار بلکہ یوں کہیے کہ شیخ سعدی ادب و شعر میں ڈوبے ہوئی شخصیت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دوسری ادبی شخصیات کے ساتھ ان کی محفلیں جمی رہتی تھی، اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ کئی روز گھر سے غائب رہتے تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ان کی بیگم ان سے برہم رہتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کئی روز کی غیر حاضری کے بعد جب گھر تشریف لائے تو بیگم بے طرح برہم ہو گئیں، اور جو مٹی کی ہنڈیا پاس پڑی تھی اٹھا کے شیخ سعدی کے سر میں دے ماری۔ اس کا پیندا ٹوٹ گیا اور وہ ہنڈیا پھسل کر سر سے ان کے گردن میں توق کی طرح پڑ گئی۔ ان کے ایک مصاحب پاس کھڑے تھے تو شیخ سعدی نے ہنس کر کہا کہ یہ سنت ہے جو ٹوٹ کے میرے گلے پڑ گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ سقراط کے ساتھ پیش آیا۔ سقراط دانشوروں کی محفل میں بیٹھے، جب مادے کی ماہیت، رویے اور اس طرح کے دوسرے نقطے سلجھاتے تھے، اس پر بحث کرتے رہتے تھے۔ گھر پہ توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا تھا، ارننگز بہت کم تھیں کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی چلتی تھی۔ ایک بار جب گھر آئے، بیگم پہلے تو بہت ان پہ گرجی برسی، اور اس کے بعد پاس پڑی ہوئی پانی سے بھری بالٹی ان پر الٹ دی۔ تو سقراط نے اس کے جواب میں ہنس کے کہا کہ اتنے گرجنے کے بعد برسنا تو لازمی تھا۔ اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ ایک فقیر کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ان کی بیگم بے نکت سنا رہی تھیں انہیں، تو پاس کھڑے ہوئے ان کے ایک مرید بڑے پریشان تھے کہ جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہی ہیں ان کی بیگم، وہ اس کو برداشت کرنا کسی شخص کے بس کی بات نہیں۔ لیکن یہ ولی اللہ مسکرا رہے تھے۔ جب ان ولی اللہ نے اپنے مرید کو دیکھا کہ وہ بہت ہی پریشان ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ میاں تمہیں نہیں پتا، یہ بیگم کی اسی طرح کی تندخوئی نے مجھے صبر کرنے کی عادت ڈالی ہے، اور میں اس صبر سے ولایت کے مقام پر چلا گیا ہوں۔ اب یہ واقعات ایک سے ہیں، لیکن شیخ سعدی چونکہ ادبی شخصیت تھے، شعر و ادب سے تعلق تھا، ان کا رد عمل وہی تھا جو ایک شاعر کا ہو سکتا ہے کہ شاعر لفظوں سے کھیلتا ہے۔ تو شیخ سعدی نے وہاں بھی الفاظ سے کھیلا ہے، حالانکہ سنت کے بارے میں یہ بات کہنا خاصی گستاخی سنائی دیتی ہے، لیکن وہ شاعر تھے تو لفظوں سے کھیلے، اور انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ سنت ہے جو ٹوٹ کے میرے گلے پڑی ہے۔ شادی کرنا سنت ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اگر انسان دیکھے تو وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ ایک ادبی جملہ ہے جو انہوں نے کہا، شادی کرنا سنت ہے، اور نہ وہ شادی کرتے، نہ ہنڈیاں ان کے سر پہ ٹوٹتی، اور نہ وہ گلے کا ہار بنتی۔ تو یوں انہوں نے اس کو الفاظ سے کھیلا اور اس طرح بیان کر دیا۔ سقراط دانشور آدمی تھے، نقطے سے نقطہ نکالنا ان کی فطرت میں تھا، تو انہوں نے وہ ایک نقطہ نکالا اس میں سے۔ بیگم چونکہ پہلے گرج برس رہی تھی، شاؤٹنگ کر رہی تھی، تو اس کے بعد جب پانی انڈیلی تو انہوں نے فوراً اس کو بادلوں سے تشبیہ دے دی کہ اتنے گرجنے کے بعد برسنا تو لازمی تھا۔
تیسرے صاحب ولی اللہ تھے. انہوں نے اپنے ہی نقطہ نظر سے اس چیز کو دیکھا کہ بیگم کی تندخوئی، سخت زبانی کو برداشت کرتے کرتے صبر کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ صبر کا وہ انداز انہیں اس مقام پر لے گیا ہے کہ جہاں ولی اللہ ہوئے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کی خواص مقام کے ساتھ بدلتے ہیں، موقع کے ساتھ بدل جاتے ہیں، اور ہر انسان ایک ہی چیز کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. انگور ایک ہی پھل کا نام ہے. اگر انگور کسی حد تک کچا ہے، اسے ہم کھائیں تو اس کا ذائقہ ترش ہوگا، کھٹا ہوگا، اس کا رس اس کے اندر کھٹا ملے گا ہمیں. یہی انگور اگر بیل پر پوری طرح پک جائے تو وہی رس جو کھٹا تھا وہ میٹھا ہو جاتا ہے. وہ اگر اوور رائپ ہو جائے تو وہی میٹھا رس سرکے میں بدل جاتا ہے. اور اگر اس سرکے کو ہم کافی دیر سٹور کر دیں ایک علیحدہ جگہ پر، اور اس پہ گرمی وغیرہ پڑتی رہے، تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جائے گا، اس میں خمیر آ جائے گا، اس کی فرمنٹیشن ہو جائے گی، اور جہاں اس میں فرمنٹیشن ہوئی وہ حرام ہو گیا کہ شراب بن گیا. وہ پھل ایک ہی ہے، کیفیات چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تاثیر، اس کی خاصیت، اس کا اثر، اس کے فائدے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. جب ہم کسی کی کہی ہوئی بات کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس پر ہمارے رویے مختلف ہو سکتے ہیں. اگر مجھ جیسا جذباتی انسان اسے سنے گا جو بڑے سطحی انداز میں لیتا ہے چیزوں کو، تو ہم صرف اس کے الفاظ پر چلے جائیں گے. میں اس کے صرف الفاظ کو دیکھوں گا، اور ان الفاظ کو دیکھ کر میں فوراً ایک حکم لگا دوں گا کہ ان صاحب نے یہ بات غلط کہی یا صحیح کہی. اگر کہیں آپ جیسا پڑھا لکھا انسان، علم والا انسان جب اس جملے کو سنے گا تو اپنا ریئیکشن فوری طور پر نہیں دے گا، بلکہ اس پر غور کرے گا کہ انہوں نے کہا کیا ہے. تو ظاہری الفاظ کو دیکھنے کی بجائے کہنے والے صاحب کا مطلب کیا تھا، وہ کیا چیز کنوے کرنا چاہ رہے تھے. آپ جیسے صاحب علم لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی نظر اس پر رہے گی. اگر کوئی دانشور اس جملے کو سنے گا تو وہ بجائے اپنا رد عمل اس پر ظاہر کرے، اس پر غور کرنے لگے گا کہ ان کی کہی ہوئی بات میں کیا کیا نکتہ چھپا ہے. اور اگر کوئی ولی اللہ اسے سن لے گا، کوئی صاحب علم اسے سن لے گا، اگر اس نے اس پہ غور کیا اور پھر یہ پایا کہ یہ بات کچھ زیادہ پائی کی نہیں ہے، یا کہنے والے کی نیت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی یہ جملہ کہنے والے کی، تو وہ آرام سے کہہ دے گا کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جملہ میری سمجھ میں آیا نہیں. یہ جن صاحب نے کہا ہے یقیناً انہوں نے سوچ سمجھ کے ہی کچھ کہا ہوگا، اس کے کوئی معنی اچھے ہوں گے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور یہ رویہ مثبت رویہ کہلائے گا ہمارے نزدیک. مولانا روم ایک دن گریویٹیشنل فورس پر بحث کر رہے تھے، اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں
یہ در حقیقت آزادانہ تیر رہے ہیں فضا میں، کسی چیز سے بندھے نہیں ہیں، کسی چیز سے لٹکے نہیں ہیں، اور یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ ایک صاحب نے جو یقینی طور پر میری طرح علم سے بالکل بے بہرا ہوں گے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز آزادانہ طور پر فضا میں تیرتی رہے۔ مولانا نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، یہ اس کا تیرنا، ہوا میں معلق رہنا زمین کا، یہ گریویٹیشنل فورس کا نتیجہ ہے، کیونکہ زمین پر 6 طرف سے گریویٹیشنل فورس ایکول کوانٹم میں پڑ رہی ہے، وہ ایکول فورس ہے، اور 6 طرف سے جس نے اسے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو ایک بڑی خوبصورت مثال مولانا روم نے دی کہ آپ کبھی انڈے کو توڑ کے دیکھیے کہ اس کی زردی اس کے عین درمیان میں معلق رہتی ہے، کبھی ایک سائڈ کو نہیں جائے گی، جتنے مرضی انڈے کو ہلا لیجیے، آپ کچھ کر لیجیے، وہ رہے گی درمیان میں۔ بات معلوم نہیں کہاں سے نکلی، کدھر کو چلی گئی ہے۔ تو یہ کم علمی کا یہ بڑا نقصان ہے کہ انسان بے مہار اونٹ کی طرف کہیں سے چلتا ہے، کدھر کو نکل جاتا ہے۔ تو بات کرتے کرتے کدھر کو لے گیا میں اس کو۔ ہر چیز کے خواص کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ہی چیز جو ایک جگہ کفر کہلاتی ہے، دوسری جگہ اس کا مقام اور اس کا موقع تبدیل ہونے سے وہی الفاظ، وہی چیز تبدیل ہو جاتی۔ ایک چیز ایک جگہ حرام ہے، موقع تبدیل ہو جانے سے وہ حلال ہو جائے گی۔ شراب حرام ہے، لیکن اگر بطور دوا صرف اور صرف بقدر ضرورت اس کی مقدار استعمال کی جائے تو وہ دوا ہے، اس کی اجازت ہے۔ جھوٹ بالکل منع ہے، لیکن ایسا سچ جس سے شر پھیلتا ہو موقع کی مناسبت سے، اس سچ کو وہاں اوائڈ کر لینا چاہیے، حالانکہ سچ کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ اس سچ کو وہاں کہ اس سے شر پھیل جائے، لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، تو اس سچ کو چھپا لینا جائز ہو جائے گا۔ جب ہم علم سے متعلق چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں اس قانون اور قاعدے کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک زمانے میں یہی گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک عرض کی تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سچ حقیقت بھی ہو، لیکن ہر حقیقت سچ ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو شراب پیتے دیکھیں اور ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ فلاں صاحب شراب پی رہے تھے، تو یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ حقیقت ہو۔ حقیقت بھی یہی ہو کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ان کو ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں سجیسٹ کیا ہے کہ آپ اتنی سی مقدار شراب کی پی لیں، اور ان صاحب کی بدقسمتی کی اس وقت میرے جیسا آدمی وہاں چلا گیا جو کسی کی بات کو چھپا نہیں سکتا، تو میں نے وہ سچ لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں صاحب شراب پی رہے تھے، لیکن وہ حقیقت نہیں، لیکن حقیقت سچ ہوتی ضرور ہے۔ تو ہم جب کسی بات کو دیکھتے ہیں تو بے شک وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، اس کی حقیقت کو جانے بغیر نہ تو ہم پر سزاوار ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، اور نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس سچ کو بغیر حقیقت جانے اس کو پھیلا دیں۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ تصوف میں رب تعالی تک پہنچنے کے لیے پہلے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
دہلیز تک پہنچنا ہوتا ہے، فرما دیجئے کہ اس دہلیز تک کیوں کر پہنچا جائے۔ یہ میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہاں ایکسپلین کی ہے، بہرحال میں آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں۔ ایسا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی صاحب ایک جملہ کہیں تو میرا کیونکہ کم علم ہوں اور جذباتی ہوں تو فوری ایک ریئیکشن میں دے دوں گا کہ یہ شرک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، انہوں نے ٹھیک نہیں کہا۔ لیکن کوئی بھی سمجھدار عقل مند انسان کبھی ایسے رد عمل نہیں دیتا بغیر چیز پر غور کیے۔ روحانیت میں ایک جملہ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ صرف محاورتاً ہے، وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہے، یہ صرف چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ جیسے شاعر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جن سے وہ پیار کرتے ہیں ان خاتون کا چہرہ کھلا قرآن ہے۔ اب یہ تشبیہ بڑی خطرناک ہے، مجھے جیسا آدمی تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دے گا ان شاعر پر۔ اسی طرح یہ روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مرشد کی کسی بھی بات کو بغیر کوشچن کیے فالو کر لینا چاہیے، مراد اس سے یہ ہے۔ مرشد کی ہر بات کو بغیر اپنی عقل اپلائی کیے مان لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مجھ جیسا شخص کسی نیک انسان کے پاس جاتا ہے تو وہاں دو فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں، ایک میرا نفس اور دوسری میری مغربی تعلیم یا جسے ہم عرف عام میں عقل کہتے ہیں۔ یہ دونوں فورسز مجھے روکیں گی اپنے مرشد یا اپنے گائیڈ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے۔ میں ان کو اپنے نفس کی خواہش پر بھی پرکھوں گا اور میں اسے اپنی مغربی تعلیم پر بھی پرکھوں گا۔ اب میرے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ عقل ہے، نہ وہ فراست ہے، نہ وہ فہم ہے جو میرے مرشد کے پاس ہے، تو ان کی بات میری سمجھ سے بالاتر ہو جائے گی۔ وہاں پر میرا نفس مجھے یہ سلجھائے گا کہ انہوں نے غلط بات کہی ہے، نہ میری عقل نہ میرا نفس مجھے اس بات پر گائیڈ نہیں کر پائے گا کہ تمہارا علم کم ہے، تمہاری سمجھ کم ہے، اور یہ بات انہوں نے اتنی اونچی کہی ہے کہ جو تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ الٹا سمجھاتا ہے، وہ سمجھاتا ہی دوسری چیز ہے، میرا نفس بھی اور عقل بھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو میری سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو میں رد کر دوں گا، مرشد کی بات نہیں مانوں گا۔ تو جب ہم کسی کی بات ادھوری مانتے ہیں اسے نتائج کبھی وہ پیدا نہیں ہوتے جو پیدا ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے غلط بات بھی ہمیں کہی ہے، مس گائیڈ بھی کر دیا ہے، تو ہم جب اس پر ہول ہارٹیڈلی عمل کریں گے تو رزلٹ پیدا ہوں گے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن رزلٹ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ادھوری بات ماننے سے کبھی رزلٹ پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ جو محاورتاً تمثیلاً جو ایک جملہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مرشد کی بات کو بلا چوں چرا مان لیا جائے، اس پر اپنے ذہن کو اپلائی نہ کیا جائے، خاموشی سے مان لیا جائے۔ تو جب ہم اپنے مرشد کی پیروی کرتے ہیں، بشرطے کہ مرشد صاحب علم ہو، یہ بنیادی شرط ہے، تو وہ پھر ہمیں اس راہ پر لے جائے گا۔ یہ میں واضح کر دوں کہ ہم محاورتاً تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں تک لے جائے گا، وہ وہاں تک لے نہیں جائے گا، وہ اس راستے پر پہنچا دے گا، اندرون لاہور کی پیچ در پیچ گلیوں میں سے آپ کی انگلی پکڑ کے نکالتا ہوا موٹر وے تک پہنچا دے گا کہ آپ گم نہ ہو جائیں۔
اور موٹر وے پر کھڑا کر کے آپ سے کہہ دے گا کہ یہ سڑک ہے جو اسلام آباد آپ کو لے جائے گی، اس پہ جاتے رہیے اب آپ۔ تو مرشد آپ کو اس راہ پر ڈالے گا جو اللہ کی راہ ہے، جو ایک مسلمان کو مومن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور مسلمان اور مومن کے فرق کو اس طرح سے اشفاق احمد صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے۔ تو یہ وہ راہ ہے جو ہمیں مسلمان سے مومن بنا دے گی۔ ہم اللہ کو مانتے مانتے اللہ کی ماننے لگیں گے، اور یہ وہ مقام ہوگا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہلیز پر پہنچا دیا ہے مرشد نے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ مومن ہیں جن کی تمام تر زندگی اللہ کے احکامات کے تابع ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شہر علم کے دروازہ ہیں۔ تو وہاں سے پھر جب ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمودات پر عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ ایڈوانسڈ ٹریننگ ہے، ایڈوانسڈ علم ہے، ایڈوانسڈ ایجوکیشن ہے جو ہمیں حاصل ہونے لگتی ہے۔ اور وہ جس راستے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیں چڑھا دیتے ہیں، اس سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، وہ راستہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ وہ علم کے شہر کا راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک لے جائے گا۔ اور ایک بار جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر پہنچ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تقلید شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تقلید شروع ہو جاتی ہے، اور وہ تقلید پھر رب سے ملا دیتی ہے۔ یوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیڑھی ہے، ایسی سیڑھی کہ مرشد کو اگر ہم نے بلائنڈلی فالو کر لیا، بغیر اپنی عقل استعمال کیے، بغیر اپنے علم کو اس میں دخل دیے، بغیر اپنے نفس کی خواہشات کو کہیں پر کنسیڈر کرتے ہوئے، جب ہم نے اپنے مرشد کی باتوں کو اس طرح سے تسلیم کیا تو پھر ہم علم کے لحاظ سے اس مقام پر آ جائیں گے جہاں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فرمودات کو سمجھنے لگیں، اس کی گہرائی کو پہنچنے لگیں۔ اور جب ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمودات کو سمجھنے لگیں، پہچاننے لگیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اس راستے پر چل نکلے ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک لے جائے گا۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے وہاں ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اس راستے پہ چڑھا دیتے ہیں جو رب کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج بجائے اس کے کہ میں بولوں، آج آپ سوال کر لیجئے۔ جب جنرل ضیاء کے زمانے میں ایک بار انڈیا کے ساتھ ٹینشن بہت بڑھ گئی تھی اور یوں لگتا تھا کہ بس ابھی جنگ شروع ہوئی کہ ابھی ہوئی، تو تمام پل اور دوسری اہم جگہوں پر میزائلز اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز وغیرہ فٹ تھی۔ تو ایک ٹرین میں ایک پٹھان جن کا تعلق افریدی قبیلے سے تھا، وہ سفر کر رہے تھے، تو جب ٹرین ایک پل پر سے گزری تو اس کمپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے لوگوں نے میزائلز اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز کو لگے ہوئے دیکھا تو فوراً انہیں خیال آیا، انہوں نے کرنل صاحب سے جو افریدی تھے ان سے پوچھا کہ کرنل صاحب یہ بتائیے کہ پہلی 2 جنگوں کے تو نتائج یہ رہے 3 کے، تو اب جو جنگ ہوگی اس کا نتیجہ آپ کے خیال میں کیا نکلے گا؟ انہوں نے اپنی پشاوری اردو میں جواب دیا، قبائلی اردو میں، کہ خواجہ یہ تو ہم سب نہیں جانتا کہ اس کے لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہم کو ایک بات کا پتہ ہے، پہلی جنگوں میں ہم لڑتا تھا، آپ نغمے لکھتا تھا، اس جنگ میں آپ لڑے گا، نغمے ہم لکھے گا۔ تو آج آپ سوال کیجئے، جواب میں دے دوں گا۔
جناب حکم. وعلیکم السلام. تاریخ زمین ہے. میں آپ سے خاص ہے کہ اگر آپ منہاج العابدین یا تزکیۃ القلوب کی روشنی میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں مسائل درپیش ہوتے ہیں ان پہ اگر کچھ بڑی روشنی ڈال سکیں ہمارے تربیت کی خاطر. شکریہ. بات یہ ہے کہ میں نے شاید یہ ابھی جو بات کی تھی اس میں بہت ہی مختصر طریقے سے یہ عرض کر دیا تھا کہ دو چیزیں ہمیں خراب کرتی ہیں. ایک ہماری عقل یا مغربی تعلیم جو بھی آپ اسے کہیے، اور دوسرے ہمارے نفس کے خواہشات. تو تزکیہ نفس میں جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ہی ایک آسان ترین کام ہے کہ ہم ایک بنیادی اصول یہ بنا لیں کہ ہم نے اپنے نفس کی ہر خواہش کی مخالفت کرنا ہے. تو جب ہم اپنے نفس کی مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں تو تزکیہ نفس خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. نفس مجھے یہ کہتا ہے کہ بہت سردی ہے، نماز کے لیے کیا اٹھو گے، اس کو تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینا، 15 منٹ میں اٹھ جانا. میں نفس کی بات مانتا ہوں، رضائی کی اس گرمی کو نہیں چھوڑنا چاہتا. 15 منٹ کے چکر میں کہ اچھا میں 15 منٹ میں اٹھتا ہوں، ابھی نماز میں تو آدھا گھنٹہ باقی ہے جماعت شروع. تو انہی 15 منٹ میں گہری نیند سو جاؤں گا اور پھر اٹھوں گا سورج طلوع ہونے کے بعد. نفس مجھے سجھاتا ہے کہ تم جسمانی طور پہ بہت کمزور ہو، روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، گر جاؤ گے. میں اس بھرے میں آ جاتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے کہیں کمزور لوگ ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو روزہ رہ جائے گا. تو ایسی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے دے دی. تو جب ہم نفس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں کہ ہر وہ کام جو نفس کرنے کو کہے ہم اس کے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ چل پڑیں، تو وہی سلامتی کی راہ ہے. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، بجائے علمی اصطلاحات استعمال کرنے کے اور بڑے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر کے بڑی تفصیل سے بات کرنے کے، چھوٹا سا نسخہ ہے. نفس کی 100% مخالفت کر دیجیے، خود بخود تزکیہ نفس ہو جائے گا. ذرا. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. محمد عثمان نام ہے میرا. شاہ صاحب مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اصطلاحی معنوں میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عشق الہی میں اپنے ہوش و حواس سے عاری ہو چکا ہو. ایسا شخص جس کے پاس سوائے عشق الہی کے اور کچھ رہ نہ گیا ہو، اسی میں ڈوبا رہے اور اس میں ایسا ڈوبے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. اصطلاحی معنوں میں اسے مجذوب کہا جاتا ہے. لیکن ایسا صاحب علم جو عشق الہی میں بھی ڈوبا تو ہے وہ، لیکن اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس پر قابو رکھے ہوئے ہے، اسے سالک کہتے ہیں. اور مجذوب چونکہ ہوش و حواس میں نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو خلق خدا کو زیادہ تر اس سے نقصان ہی ہوتا ہے. اسی لیے روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مجذوب سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے سوائے نقصان کے آپ کو بہت کم موقعوں پر ایسا ہوگا کہ کوئی فائدہ مل جائے. لیکن سالک چونکہ ہوش و حواس میں ہے تو وہ خلق خدا کی بھلائی چاہے گا. اگر وہ کسی وقت چڑھ بھی جائے، آپ کی باتوں سے غصے میں بھی آ جائے، تو بھی اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکالتا جس سے خلق خدا کو نقصان ہوتا ہو. یہ سوال، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. حالانکہ اس پہ ایک بڑا خاصی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی ایک سیٹنگ میں. کیا توبہ کر لینے کے بعد اس پر قائم بھی رہے تو اس کے بعد گزشتہ گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ اس پر جتنے بھی عالم گزرے ہیں ان میں
کچھ اختلاف ہے. کچھ بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس پر قائم رہا جائے اور اپنے گزشتہ گناہوں کو بھلا دیا جائے، اور کچھ علماء دین کا خیال یہ ہے کہ توبہ کر لی جائے، اس پر قائم بھی رہا جائے اور اپنے گناہوں کو یاد بھی رکھا جائے. اس کے بارے میں میرا عرض کرنا کچھ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اصل میں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حالت جفا میں ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے جفا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرنے کے بعد رب سے توبہ کر لیتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں تو یہ ہمارا سفر ہوتا ہے حالت جفا سے حالت وفا کی طرف. تو حالت وفا میں اگر ہم نے اپنی جفا کو بھلا دیا کہ ہم نے کبھی جفا بھی کی تھی، تو پھر بہت اسٹرانگ پاسبلٹی موجود ہے کہ ہم لوٹ کر پھر جفادار نہ ہو جائیں. تو اس لیے حالت وفا میں حالت جفا کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. میرا نام جی طاہر خان ہے جی. یہ بتائیں جیسے کہ رب تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں جی، ویسے ساری ہیں، رب تعالیٰ کو اپنی کون سی صفت زیادہ؟ رحمان ہونا. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم میرا نام السلام. فخر مسعود ہے. میں ایکچولی سوسائٹی میں پڑھا ہوں، پاکستان کی سوسائٹی میں، اور جو پرابلمز مجھے فیس ہوئی بیسیکلی وہ مطلب مجھے ڈائریکشن نہیں ملی. مطلب ایک جو میں اپنے دوستوں میں دیکھتا ہوں، ہر لوگوں میں دیکھتا ہوں، بھائیوں میں دیکھتا ہوں، ڈائریکشن نہیں ملی رائٹ ڈائریکشن میں. کیونکہ obviously we're not organized, we're not systematic, we don't have balance in our lives. اب جب ہم ویسٹرن ایجوکیشن، میری بات ذرا تھوڑی را ہے، جب ویسٹرن ایجوکیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو there are a lot of tools that you can use to improvise yourself. ٹھیک ہے، اور وہ میں دیکھتا ہوں، میں یہاں رہتا نہیں ہوں تو میں وہاں دیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو اس طریقے سے امپرووائز کرنے کی. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ for sure there is a way in Islam that gets you in that direction, but obviously everyone doesn't understand it because Islam is taken for granted and we don't understand it that way. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسی فارم ہے، کیونکہ obviously آپ کی باڈی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، آپ کو برین کو بھی ہیلپ دینی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے، ڈفرینٹ چیزیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی واز لوکنگ فار اے ڈائریکشن ان اسلام اور اسپرچویلٹی کہ ہم اس ڈائریکشن میں کس طرح ایزیلی مطلب جوانوں کو یا مجھے مائی سیلف لوگوں کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک فہم و فراست یا عقل. علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا چیز اچھی اور کیا بری، ڈفرینشیٹ کرنا سکھا دیتا ہے، اور عقل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اچھوں میں زیادہ اچھا کیا ہے. علم خواہ کوئی سا بھی ہو، دینی ہو یا دنیاوی، وہ ہمیں یہی کچھ سکھاتا ہے، وین دیتا ہے. ہم اگر اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو انسان وہی کچھ سیکھتا ہے جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ چیزوں کے خواص بدل جاتے ہیں مقام اور موقع بدلنے کے ساتھ. تو جب ہم اپنی پلیس آف ریزیڈنس شفٹ کرتے ہیں فرام ون کلچر ٹو اندر، تو وہاں جا کے ہمیں سوسائٹی کی اور کلچر کی ویلیوز میں فرق دکھائی دیتا ہے کافی. تو اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں، وین ہے ہمارے پاس، عقل ہے ہمارے پاس، تو ہم اچھے اور برے کو پہچان پائیں گے. اور عقل کی بات یا اچھی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اسے جہاں ملے اسے لے لینا چاہیے. تو جس کلچر میں بھی، جس سوسائٹی میں بھی ہم جا کے رہیں، وہاں ہر کلچر، ہر سوسائٹی
اور ہر ملک کی طرح اچھی باتیں بھی ہوں گی، بری باتیں بھی ہوں گی. تو وہاں سے اگر ہم اپنے علم اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے اچھی باتوں کو پک کر لیں اور بری باتوں کو ڈراپ کر دیں تو ہم نے اپنی وہ وراثت کی جائیداد وصول کر لی جو ہماری کھو گئی تھی وراثت. اسلام کا جہاں آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر میڈیٹیٹ کرنا اور چلے کاٹنا، مجاہدے کرنا، وہ ایک علیحدہ ڈائمینشن ہے. اس ڈائمینشن کی طرف ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. ہم کھو جائیں گے اس میں، ہم فوکس نہیں رہیں گے. لیکن ایک میڈیٹیشن اسلام کے اندر ایسی ہے جو کسی طور بھی آپ کو کھونے نہیں دے گی کہیں بھی، جہاں کوئی اختلافی مسائل نہیں آئیں گے، کوئی فروعی اختلافات نہیں ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہ ہے سنت کی اتباع. ہمارے ایمان کے مطابق کتابی صورت قرآن کی وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے. تو ہمیں نہ کسی تفسیر پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں کسی فقہ کو اسٹڈی کرنا ہوگا، نہ ہمیں عربی کے معنی اردو میں تلاش کرنے پڑیں گے. ہم نہایت آسانی کے ساتھ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر لی. تو وہ نجات کا راستہ ہو جائے گا، وہی رب تک پہنچا بھی دے گا راستہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا نام فرقان دانش ہے. جناب، پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے تصوف میں عشق کا ذکر ہوتا ہے، تو عشق الہی عموماً ہم صوفیاء کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. سے محبت کرنا ضروری ہے. تو دونوں سے محبت اور دونوں سے عشق کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ عشق تو ایک ہی ذات سے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بیلنس کے حوالے سے آپ عنایت فرما دیجیے. حیرت کی بات ہے کہ دانش کو دانش کی ضرورت پڑ گئی. بات یہ ہے حضور کہ رب کے ساتھ تو کمیونیکیٹ ہم کر نہیں پاتے. وہاں ہمیشہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن رہتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو رب کو سن رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے ون وے. نماز میں ہم گفتگو کرتے ہیں، رب سنتا ہے. جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم رب کو سن رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا درمیان میں انسٹرومنٹ ہو، درمیان میں ایک ایسی ہستی ہو جہاں ٹو وے کمیونیکیشن ہم کر جائیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانتے بھی ہیں اچھی طرح، ان کی فطرت سے بھی واقف ہیں. تو ہماری عین فطرت کے مطابق آپ نے اپنی عملی زندگی کو بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. خود تکلیفیں اٹھا لی، بڑی سخت زندگی بسر کی، صرف امت کی خاطر کہ امت کے درمیان ایک عملی نمونہ چھوڑ دیا جائے. جب تک کہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، عشق نہیں کرتے، ہم اس ہستی کی تمام باتوں کو مانتے نہیں ہیں کسی طرح. تو جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کریں گے، عشق نہیں کریں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اس طرح سے نہیں مان پائیں گے جیسے ماننے کا حق ہے. یہ اور بات ہے کہ آج ہم پیار کرنے کے باوجود ایک بھی نہیں مانتے. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو وہ عشق پھر کیونکہ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے رب تعالیٰ کی کمیونیکیشن کی، رب تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور ہم کو یہ بھی سمجھ آنے لگتی کہ رب تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں. وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. تو وہاں پہ پھر اس سے پیار ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ صرف ہماری ہی بہتری کے لیے کس طرح سے اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری. تو جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے اس طرح پیار کرتا ہے
اور جو کچھ اس نے ہمیں کرنے کو کہا وہ خود ہماری ہی بہتری کے لیے ہے، اس میں رب کو کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ہمیں از خود رب تعالیٰ کے ساتھ بھی پیار ہونے لگتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ظفر سعید عرض کر رہا ہوں۔ جی سر سوال میرا یہ ہے کہ دعا، تعلیم اور جس جگہ انسان بیٹھتا ہے تربیت کے زیر اثر رب تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے، ایک سائڈ جو ہے وہ اس طرح سے روشن ہوتی ہے کہ انسان اس کو مینٹلی بھی فیل کرتا ہے اور فزیکلی بھی، لیکن دوسری سائڈ جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ اس طرح سے اس کی میسو ریٹیلیشن ہے کہ بیان سے باہر، اور وہ جو میسو ریٹیلیشن ہے وہ سائڈ اس کو بلیک میل کرتی ہے ان پرابلمس کی وجہ سے، اس کی اپنے حالات سے جو وہ خود کریٹ کرتا ہے اپنے لیے، اپنے شامت اعمال کی وجہ سے۔ تو ہوتا یہ ہے ادھر سے تو سکون ہے لیکن دوسری طرف سے وہ ایک جگہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہو پاتا۔ سر کوئی اس کا حل بتا دیجیے۔ اس زمانے میں جب میں گورنمنٹ میں کام کر رہا تھا تو ایک ملٹی نیشنل کی جاب ایڈورٹائز ہوئی جس پہ میں نے اپلائی کر دیا، اور انٹرویو میں جب وہ بورڈ نے مائنڈ میک اپ کر لیا کہ انہوں نے مجھے لینا ہے، تو اس انٹرویو بورڈ کے چیئرمین نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے وی ہیو میڈ اپ آور مائنڈ ٹو ٹیک یو، لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ریوارڈز آر ویری ہائی بٹ پینلٹیز آر آلسو ایکولی ہائی۔ تو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ کام جن کے ریوارڈز بڑے ہائی ہیں وہاں پینلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور پینلٹی ہمارا نفس ہے۔ تو جہاں کہیں ہم سے ذرا سی سلپ ہو گئی وہیں پہ پینلٹیز کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یہ ریوارڈز ہیں ہی اس لیے کہ ہم لڑتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ۔ تو جو کچھ ہم کہیں علم، ٹریننگ اور صحبت، تینوں چیزوں کے ذریعے سے جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں اور ہماری ایک سائڈ ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو پھر دوسری سائڈ کو ہمیں خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ آج کسی نے ایک سوال پوچھا کہ صاحب عیسائیت میں تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور اب ہم قیامت تک گناہوں سے پاک ہو گئے، تو اب ہم آزاد ہیں، جو چاہے کرتے رہیں، ہمیں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کفارہ ادا کیا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں ایک کنسپٹ ہم نے یہ ڈیولپ کر لیا کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں تو ہمیں کیا فکر ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ جو ایک کنسپٹ ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ میں نے جہاں بیعت کی ہے میرے مرشد مجھے بچا لیں گے، حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ روز حساب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہاں کسی کی سفارش کر سکے ما سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو شافی محشر ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں بیعت کر لوں ایک صاحب کے ہاتھ پر تو میں جو جی چاہے گناہ کروں اور میں پکڑا نہیں جاؤں گا؟ وہ در حقیقت کنسپٹ ذرا سا ڈیفرنٹ تھا جس کو ہم نے غلط سمجھا اور اپنی سوچ سے اس کو امپرووائز کر لیا ٹو آور اون ایڈوانٹیج۔ وہ کنسپٹ یہ ہے کہ جب ہم کسی صاحب علم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کے ہم بیٹھنے لگتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کیفیات بیت رہی ہیں وہ ہم ان سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب میں رشوت کے پیسے کو انکار نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور کوئی ایسی ایکسرسائز کرنے کو بتاتے ہیں، وہ آبویسلی ذکر کی صورت میں ہوتی ہے ایکسرسائز، کہ یہ پڑھیے تو آپ رشوت کے پیسے سے دور رہیں گے۔
وہ اپنا دھیان بٹانا سکھا دیتے ہیں رشوت کے پیسے، جو ٹیبل پر رشوت کا پیسہ رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ پڑھنا شروع کر دو، تمہارا دھیان بٹ جائے گا، پیسے کی طرف نہیں رہے گا، تو یوں رشوت لینے سے بچ جاؤ گے، تو گناہ سے بچ گیا۔ تو وہ در حقیقت وہ کنسپٹ تھا جس کو ہم نے الفاظ دوسری طرح کے دے دیے۔ تو جہاں آپ جا کے بیٹھتے ہیں، جو صاحب آپ کو علم ٹرانسفر کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، ٹریننگ آپ کی کرتے ہیں، تو اس صحبت کا فائدہ لیجئے کہ اپنی جو یہ نفس کی کیفیات ہیں جو گناہ کی طرف آپ کو کھینچ کے لے جاتی ہیں، وہ وہاں بیان کیجئے، تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو ذکر، کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کو بتا دیں گے کہ یوں آپ اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ وہ لمحہ بیت جائے۔ گناہ انسان کرتا ہے ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ، پلانڈ گناہ بہت کم کرتا ہے انسان، یہ ہمیشہ اسپر آف دی مومنٹ پر ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی صاحب نے آپ کو اس مومنٹری پلس سے بچا لیا، جو ایک پلسو وہ خواہش آئی ہے آپ کی، اگر وہ نکل گئی، آپ امپلسو نہیں ہوئے، تو گناہ سے بچ جائے گا انسان۔ آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شاید نیکسٹ سنڈے تو آپ سے ملاقات نہ ہو، اس کے نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔